اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد احیا عقلہ وامات نفسہ حتی دق جلیلہ ولطف غلیظہ۔ ناظرین قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 212 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے نیک طینیت انسان کے ساتھ اللہ کا سلوک کیا ہے کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یہ مختصر خطبہ ہے، اس کے بعد 213 خطبہ جو ہے وہ طویل ہے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں واقعی اس نے اپنے عقل کو زندہ کر لیا اور اپنے باغی نفس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہاں تک کہ اس کی ضخامت اور پھیلاؤ گھٹ کر رہ گیا اور اس کی سختی اور کرختگی نرم و لطیف ہو گئی، اور یوں اس کی چمک دمک ابھر آنے سے اس کے سامنے راہ راست بھی دمکنے لگی اور اسے موزوں طریقے سے وابستہ کر دیا۔ سلامتی کی طرف جانے والے دروازوں نے اسے ڈھکیلتے ڈھکیلتے سلامتی کے دروازے میں داخل کر کے ہمیشہ قیام کرنے والے مکان میں پہنچا دیا، اور اس کے دونوں پیر بدن کو لے کر اطمینان اور راحت اور مستقل امن کی جگہ پر جم گئے، چونکہ وہ قلبی گہرائی سے عمل میں لگا رہا اور اپنے پروردگار کو راضی کر لیا تھا۔ خطبہ نمبر 213۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے قرآن کی ایک آیت کا پس منظر جس میں مردے نظر آنے لگتے ہیں اور مردہ پرستوں کی مذمت اور مردوں کی حالات، مردوں کی زبانیں، ان کی موت کا وقت ان پر برقرار رہے گا اور مردوں سے کیا سبق لینا چاہیے، اور مر جانے والوں کی وہ شان جو زندگی میں انہیں حاصل تھی، اور زلزلوں، بجلی کی گرج اور کڑک سے بے خبر حکیموں اور طبیبوں نے انسانوں کو بیماریوں کا خوگر بنایا ہے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں ہر چیز کی کثرت حاصل کرنے کی دھن نے اس وقت تک الجھائے رکھا جب تک تمہیں قبروں کی زیارت نہ ہو گئی۔ دیکھو تو صحیح کہ ان لوگوں کا مقصد اور مطلوب کتنا دور ہے، اور یہ قبروں کی زیارت کرنے والے لوگ حقیقت حال سے کتنے غافل اور بے خبر ہیں، اور یہ کتنا مشکل اور رسوا کرنے والا کام ہے۔ انہوں نے بلا شبہ دنیا چھوڑ کر جانے والوں سے شہر و مکانات خالی ہوتے ہوئے دیکھے تھے، انہیں تو سوچنا اور سبق لینا چاہیے تھا، الٹا انہیں عقل سے دور ہوتے ہوئے قابل فخر سمجھ لیا ہے۔ کیا یہ لوگ اپنے باپ دادوں کے مر کر گرنے کے مقامات پر فخر کرتے ہیں، یا ہلاک ہونے والوں کی تعداد پر ایک دوسرے سے مقابلہ اور ناز کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے بدنوں کو واپس لانا چاہتے ہیں جو بے جان ہو چکے، یا ان کو حرکت میں لانا چاہتے ہیں جو ساکت ہو چکے ہیں؟ انہیں تو اپنے مردوں سے سبق لینا لازم تھا، نہ کہ ان پر فخر کرنا زیب دیتا ہے۔ اور ضروری ہے کہ ان مردوں کے معاملے میں یہ لوگ ذلت اور عاجزی اختیار کریں۔ یہ تو کسی طرح عقل مندی نہیں ہے کہ ان کے نام پر یہ لوگ عزت و وقار کا مقام اختیار کر لیں۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے مردوں کی طرف دیدہ نیم باز سے دیکھا اور عبرت حاصل کرنے کے بجائے جہالت و نادانی میں بڑھتے چلے گئے، اور اگر یہ لوگ
ان کے حالات کو، ان کے وسیع ویران شہروں اور خالی و تباہ شدہ مکانوں سے پوچھیں تو وہ انہیں ان کے دردناک کہانی سنائیں گے کہ تمہارے مرنے والے بے نشان و گمراہی کی حالت میں زمین کے نیچے پہنچ گئے، اور تم بھی جہالت و بے خبری کے عالم میں ان کے پیچھے پیچھے رواں دواں چلے جا رہے ہو، اور اس تعاقب میں تم ان کی کھوپڑیوں پر پیر رکھتے ہوئے ان کے جسموں پر قیام کرتے گزر رہے ہو، اور تم ان کے بتائے ہوئے اسکیموں پر خوشحالی سے بسر کر رہے ہو، ان کے ویرانوں میں سکون رکھ رہے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کے دن تم پر رو رہے ہیں اور تمہیں نوحہ سنائے چلے جا رہے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں اور تمہاری منزل پر، تمہارے چشموں پر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے لیے یہاں عزت و وقار کے مقامات تھے، اور فخر و سربلندی اور ارزاں تھے، اور ان میں سے کچھ بادشاہ تھے اور کچھ ان کی ماتحت رعایا تھی، وہ سب برزخ سے وابستہ کر دیے گئے، اور یہ زمین ان پر مسلط ہو گئی، چنانچہ زمین ان کا گوشت کھا گئی اور ان کا خون پی گئی، چنانچہ اب وہ قبروں کی دراڑوں میں نشو و نما سے محروم جمادات کی طرح صبح و شام کرتے ہیں، اور ایسے دبلے اور لاغر ہو گئے ہیں کہ سب کا حالت کہیں ڈھونڈے نہیں ملتی ہے۔ اب وہ ایسے بے خبر اور بے حس ہیں کہ ہولناکیاں انہیں ڈرا نہیں سکتی، بدحالیوں سے وہ محزون و ہراسان نہیں ہوتے، اور زلزلے انہیں محفلیں کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور نہ گرج اور کڑک دھماکوں پر متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ ایسے غائب ہوئے کہ اب ان کی واپسی کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور ایسے موجود ہیں کہ کسی محفل میں حاضر نہیں ہوتے، اور ہوا یہ کہ وہ سب متفق اور مجتمع رہتے تھے، مگر اب پراگندہ ہو گئے، الفت و محبت سے مل جل کر رہتے رہتے اب تفرقے میں مبتلا ہو گئے، اور نہ تو ان کو گزرے ہوئے لمبی مدت ہوئی، اور نہ انہی کے موجودہ ٹھکانے یعنی قبریں کہیں دور دراز فاصلوں پر ہیں، جو ان کی خبریں اور حالات معلوم ہونا بند ہو جاتا۔ لیکن اصل وجہ یہ ہوئی ہے کہ انہیں ایسا جام پلا دیا گیا جس نے ان کی قوت گویائی کو گونگے پن سے، اور سننے کی طاقت کو بہرے پن سے، اور چلنے پھرنے اور حرکت کو بے حس و حرکت رہنے سے بدل دیا ہے، چنانچہ اب وہ ایسی حالت میں ہے گویا اپنے حالات بیان کرنے کے وقت وہ بے فکری سے زمین پر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ وہ اب ایسے پڑوسی ہیں جن کو انس و محبت سے تعلق نہیں، اور ایسے دوست ہیں کہ ملنے ملانے اور زیارت کرنے کے خواہاں نہیں، ان میں آشنائی و تعارف بہت پرانا اور بیکار ہو چکا ہے، اور ان کا بھائی چارہ اور برادرانہ اسباب منقطع ہو چکے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سب الگ الگ تنہا اشخاص ہیں، ویسے ایک گروہ معلوم ہوتے ہیں، وہ دوست ہوا کرتے تھے مگر اب دور دور ہیں، وہ رات ہو تو اس کی صبح سے نا آشنا، اور دن ہو تو اس کی شام سے نا واقف ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے جس دن یا رات کو دنیا سے کوچ کیا تھا، اور موت پر جو بھی وقت تھا، وہ رات یا دن اور وقت ان پر ہمیشہ چھایا رہے گا۔ اب جہاں وہ ہیں وہاں کی خطرناکیوں کو انہوں نے اس سے زیادہ ہولناک پایا ہے جتنے کا انہیں خوف رہا کرتا تھا، اور وہاں کے آثار اور آیات کو انہوں نے اس سے زیادہ دیکھا جتنا اپنے تصور میں اندازہ کیا کرتے تھے، چنانچہ دونوں قسم کے نیک و بد کے مردوں کے لیے ان کے انجام کی مدت کو
اس کی انتہا تک پھیلا دیا ہے۔ لہٰذا اس مدت میں دونوں کے لیے خوف زدگی اور امیدواری اپنی انتہائی صورت میں انہیں پیش آنا ہے۔ اگر وہ مردے بول کر بتانے کے قابل بھی ہوتے تب بھی جو کچھ انہوں نے مشاہدہ اور معائنہ کیا تھا اس کے ہیبت سے بتا نہ سکتے تھے۔ اگرچہ ان کے آثار اور نشانات مٹ گئے ہیں اور ان کے متعلق خبریں اور اطلاعات منقطع ہو کر رہ گئی ہیں، مگر پھر بھی سبق حاصل کرنے والے آنکھیں ان کو اور ان کے حالات کو دیکھتی رہتی ہیں، عقل و خرد کے کان ان کی سرگزشت اور باتیں سنتے رہتے ہیں، اور وہ مادی زبان سے نہیں بلکہ معنوی زبان سے بتاتے ہیں کہ ہمارے حسین اور تابناک چہرے برٹ کر وحشتناک ہو گئے، ناز نعمت میں پلے ہوئے نرم نازنین بدن بے جان پڑے ہیں، اور ہم نے اپنے اسی نازک بدن پر نہایت بوسیدہ سڑا گلا اور پارا پارا لباس پہن رکھا ہے، اور ہمیں ہماری اس خوابگاہ کی تنگی بڑے درد و کرب میں مبتلا رکھتی ہے، اور ہمیں وحشت میراث میں ملی ہے، اور ہمارے اوپر ہماری یہ خاموش اور سرد مہر منزل یعنی قبر گر کر ویران ہو گئی ہے۔ ہمارے بدن کی رعنائیاں مٹ گئی اور ہمارے پسندیدہ اور قبول صورتی مکروہ اور ناپسندیدہ ہو گئی۔ ہمارے ان وحشت انگیز مسکنوں میں ہمارے رہنے کی مدت طویل ہو گئی، نہ ہمیں درد و کرب سے بچ کر راحت سے حصہ ملا، نہ تنگی سے نکل کر سہولت اور فراخی حاصل ہوئی ہے۔ اگر تو اپنی عقل سے بھی ان کے حالات کی مثال تیار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔